اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ایمان و ہدایت وہ خاص عطیہ ربانی ہے جو اللہ کے کرم سے نصیب ہوتا ہے۔ محض علم و دلائل سے ایمان نہیں ملتے۔ والا ان اور اگر اتیت الذین آپ لائیں جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب یعنی اہل کتاب بکلی تمام آیاتن نشانیاں، اور اگر آپ لائیں تمام نشانیاں ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی، یا تو یہاں اہل کتاب سے ان کے علماء مراد ہیں یا اس سے اہل کتاب کی وہ جماعت مراد ہے کہ جن کا بے دین رہنا علم الہی میں آ چکا، ورنہ بہت سے اہل کتاب ایمان لے آئے تھے جو توریت اور انجیل کے رموز و اسرار سے خبردار تھے اور جن کے سینے اللہ نے کھول دیے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ بکلی آیاتن، ہر قسم کی دلیل، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہر قسم کی عقلی، نقلی اور قوی دلیل انہیں ان کی کتابوں توریت اور انجیل سے بھی نکال کر دکھا دیں کہ تبدیلی قبلہ حق ہے، تو بھی وہ اس کو قبلہ نہ مانیں گے، اور جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد یا عناد ہو، اس میں کوئی روشنی نہیں پہنچ سکتی کہ اگرچہ تمام دلائل بھی آپ ان کے سامنے پیش کر دیں تو بھی ما تابعو نہیں وہ پیروی کریں گے قبلہ تک، آپ کے قبلے کے، کیونکہ دلائل شبہات کو دور کر سکتے ہیں نہ کہ ضد کو۔ یہاں قبلے کی اتباع نہ کرنے سے مراد اسلام قبول نہ کرنا ہے، کیونکہ یہ توجہ الی الکعبہ مسلمانوں کی خاص نشانی ہے، اور مسلمانوں کے سوا کوئی قوم بھی اپنی عبادات میں کعبے کی طرف رخ نہیں کرتی۔ اہل کتاب بھی اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے اور امید رکھتے ہیں کہ گزشتہ کی طرح پھر بیت المقدس کعبہ بنے گا۔ ان کی اس امید کو منقطع کیا جا رہا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے کعبہ قبلہ بن چکا، اب اس میں کبھی تبدیلی نہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وما اور نہ ہی انت آپ بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی، یعنی نہ ہی آپ پھر کبھی ان کے قبلے کی طرف رجوع فرمائیں گے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ قبلہ حکم الہی سے بدلتا ہے، نہ کہ لوگوں کی امیدوں سے، اور اب قیامت تک آپ کبھی بھی ادھر نہ پھیرے جائیں گے اور نہ یہ قبلہ منسوخ ہوگا۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ یہود و نصارہ دونوں کے قبلے مختلف ہیں، اور دو قبلوں کی پیروی کیوں کر ممکن ہے، اور ان کا تو خود یہ حال ہے کہ وما اور نہیں ہے بعضہم ان میں سے کوئی بتابعین پیروی کرنے والا قبلۃ بعض کسی کے قبلے کی، یعنی نہ تو عیسائی اپنی عبادات میں بیت المقدس کی مغربی جانب یعنی یہود کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، اور نہ یہودی مشرقی جانب یعنی عیسائیوں کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، یعنی یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے قائل نہیں، تو یہ آپ کی کیا مانیں گے؟ آپ کی مخالفت میں ان کی زبانیں متفق ہیں لیکن ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی خیال رکھنا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ ہوا کے معنی ہیں ارادہ، محبت، نفسانی خواہش، اور اس کے دوسرے معنی چلنے والی ہوا کے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ ہوا عمارتوں اور درختوں وغیرہ کو نیچے گراتی ہے، انسانی خواہش بھی انسان کو جہنم میں گراتی ہے، اس لیے انہیں ہوا فرمایا گیا۔
خیال رہے کہ کوئی بھی شرعی حکم جو منسوخ ہونے سے پہلے ہدا ہوتا ہے یعنی ہدایت رہتا ہے، مگر منسوخ ہونے کے بعد ہوا یعنی نفسانی خواہش بن جاتا ہے۔ اس لیے رب نے اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو اہواءہم فرمایا۔ اصطلاح میں وہ عقیدہ بھی ہوا کہلاتا ہے جسے انسان باطل سمجھتے ہوئے بھی اختیار کرے، کہ کعبہ معظمہ کا حق ہونا سمجھتے ہوئے بھی اس کے مخالف تھے۔ من بعد اس کے ما جاءک کہ آ چکا تمہارے پاس، من العلم علم، بعد اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس علم۔ یہاں قرآن پڑھنے والے سے خطاب اور علم سے کعبہ معظمہ کا ہمیشہ کے لیے قبلہ ہونا مراد ہے۔ یعنی اے قرآن پڑھنے والے، اگر یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ کعبہ دائمی قبلہ ہے، اگر تو اہل کتاب کو خوش کرنے کے لیے ادھر سے روگردانی کرے اور ان کو راضی کرنے یا ان کی خوشامد کی غرض سے جان بوجھ کر ان کے قبلے کو رخ کرے یا ان کی کوئی بات مانے، تو انکا بے شک تو اذا لمن الظالمین اس وقت ظالموں میں سے ہوگا، بے شک تو بھی انہی کی طرح ظالم ہوگا، کیونکہ اسلام میں کفار کی رعایت کرنا ظلم و کفر ہے، اور کیونکہ تمہارا یہ فعل قیامت میں ظلمت اور تاریکی کی طرف لے جائے گا، اس لیے اسے ظلم کہا گیا۔ لہٰذا سب کو راضی نہ کرو، بس رب کو راضی کرو۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔